اور اس بات سے اور گیا میں جو سرگرمی حدیث کی طرف اشارہ امتیاز احمد کرمی صاحب نے کیا کہ یہ لگنے لگا تھا کہ عظیم آباد سے الگ گیا میں رینا ہاؤس ایک دبستان کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نئی نسلوں کی تعمیر، تربیت اور پہچان بنانے کلام حیدری صاحب نے جو محنت کی ہے اس کا ذکر سبھی نے کیا، اور عبد الصمد صاحب نے اور یہ بتایا کہ کس طرح سے ان کے رسالوں کے ذریعہ، آہن کے ذریعہ اردو افسانے کی کتنی نمایاں شخصیتیں ابھر کر سامنے آئی، ان کو ایک نئی شناخت، ان کو ادب میں پہچان بنانے میں اس آہن کے صفحات نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کلام حیدری صاحب کے افسانوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اور افسانوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے جب افسانہ نگار گفتگو کرتا ہے، خاص طور پر حسین الحق صاحب جب بات کر رہے تھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ چہرہ، کہانی کا چہرہ موجود ہے ان کے کہانیوں میں، اور دراصل افسانہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کلام حیدری صاحب کے کہانیوں کا سارا چہرہ مختلف حوالے موجود ہیں۔ عبد الصمد صاحب نے ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی، اور حامد علی خان صاحب نے ان کے افسانوں کے حوالے سے، خاص طور پر روشنی کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے۔ آج کے پس منظر میں جو اندھیرے اور روشنی کی آنکھ مچوری جو ہے چل رہی ہے، اس پس منظر میں کلام حیدری صاحب کے افسانوں کو سمجھنے کی، اس کی تحقیق کا ایک موقع ملا۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شاعروں میں آپ کے حوالے سے جو کلام سامنے آیا، میرے ذہن میں نے نوٹ کر لیا کہ خاص کر طلبا کو اس کو ان اشعار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ کامران غنی میں بہت اچھے شاعر، بہت اچھے طالب علم ابھی بھی یہاں کے رشت سے واقف ہیں، جڑے ہوئے، اور اب تو لیکچرر ہو گئے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کا یہ شعر کہ محبتوں کے نصاب میں عشق کی کھلی کتاب ہوگی، اسے ذرا دل لگا کے پڑھنا میری طرح لاجواب ہوگی۔ یہ شعر آپ سب کے لیے ہے، کیونکہ آپ کو لاجواب بننا ہے تو محبتوں کی کتاب کو ہمیشہ کھلی رکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے پیغام تھا کامران غنی۔ اور پھر شاہد اختر صاحب کا بھی شعر، تمام اشعار میں سے ایک شعر جو مجھے آپ کی مناسبت سے لگا کہ جو آج کے حالات یا آج کی اس بزم کی مناسبت سے ہے کہ وہی ہے ابھی تک نقش عظیم آباد تیرا، جو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہی ہے ابھی تک نقش عظیم آباد تیرا، کہ اپنا رنگ اس میں ملا ہوا کچھ ہے، اس شعبے کا رنگ اس عظیم آباد کے رنگ میں ملا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جوہار ہے شاہد اختر صاحب کا، اور پھر آرادھنا پرساد کا یہ شعر خاص کر طالب علموں کے لیے کہ ایک دیا لڑتا رہا طوفان سے، ایک دیا لڑتا رہا طوفان سے، آندھی کا ہر ایک پیچ و خم گیا۔ تو آپ دیا کی طرح آندھی کے پیچ و خم کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ روشنی ہر جگہ نظر آئے گی، اور سب آپ ہی کے لیے یہ شعر کہ سخت سے سخت جاں ہو جانا، ٹوٹنا کمان ہو جانا، یہ شعر بھی بطور خاص آپ کا کے لیے ہے شمیم قاسمی صاحب کا، کیونکہ زندگی کے مرحلے میں بھی اور جس مرحلے سے آپ گزر رہے ہیں اس مرحلے میں بھی
حوصلہ بہت ضروری ہوتا ہے اور حوصلے سے ہی کام آگے بڑھاتا ہے آپ کا حوصلہ آپ کو. تو وہاں سخت سے سخت جان ہونے کے لیے بھی ضرورت ہے اور کمان ہونے کی ضرورت بھی ہے. جہاں محنت میں سختی چاہیے وہاں ضرورت کے وقت کمان بھی ہو جانا ہے. یہ سیکھنا آپ کو ہے. اور کیا بتایا جائے, قاسم خورشید صاحب نے بتایا ہے کہ پیاسوں کو اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ دریا سے بھی رشتہ نبھایا جاتا ہے. آپ پیاسے ہیں علم کے, ادب کے, اور آپ کو ہمیشہ یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دریا سے بھی رشتہ نبھانے کی ضرورت ہے. دریا کے موجوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسا لگا کہ آج کے یہ اشعار جو ہے آپ کو کچھ پیغام دے رہے تھے, اور صرف اشعار پیغام نہیں دے رہے تھے. آپ کے سامنے جو گفتگو ہو رہی تھی, خاص طور پر حسین الحق صاحب جس طرح سے گفتگو کر رہے تھے, افسانوں پر جن حوالوں سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس میں جو افسانوی رنگ تھا, یہ آپ کے لیے بھی وہ نمونہ ہے کہ آپ افسانوں کی تنقید میں کیسے استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کی جو محفل سجائی جاتی ہے, اور اس شعبے میں اکثر آپ واقف ہیں کہ اس طرح کی محفل سجائی جاتی رہی ہے, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے رہنمائی حاصل کیجیے. ان محفلوں کے علاوہ بھی شعبے میں درس و تدریس کے سلسلے میں بھی شعبے جاتی سطح پر طلباء کے لیے سیمینار یا سمپوزیم یا تقریری مقابلے کا اہتمام جستا ہوتا رہتا ہے. آپ اس میں شریک ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ ہے, اور یہ بھی آپ کی تربیت کا حصہ تھا. امتیاز احمد کرمی صاحب نے آپ کو جو پیغام دیا ہے, اور ڈائریکٹریٹ یہاں اٹھ کر آیا ہے, اردو ڈائریکٹریٹ, یہ اردو کے فروغ کے لیے اس کا بڑھتا ہوا قدم ہے. ہمارے بھائی شانسر صاحب نے ایک بات کہی تھی, اردو ڈائریکٹریٹ اس حوالے سے بہت دنوں سے کام کر رہا ہے, اور وہ تھا اردو نہیں جاننے والوں کو اردو سکھانے کا کام, جس کو اردو ڈائریکٹریٹ بہت کامیابی کے ساتھ کر رہا ہے. اس کے حوالے سے میں نے کل گفتگو کی تھی ان سے, اور ایک بات سامنے آئی تھی کہ اگر یہ پروگرام شعبہ اردو یا پٹنہ یونیورسٹی کے اشتراک سے کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ ان کو سرٹیفکیٹ شعبہ پٹنہ یونیورسٹی سے بھی مل جائے, اس کا ایک خاکہ تیار کیا جائے کہ پٹنہ یونیورسٹی سے اس کو مل جائے. یہ کل گفتگو میں میری بات تھی بھائی چانسلر صاحب سے. تو یہ پرپوزل ہم اس کے لیے خاکہ تیار کیا جائے گا, اور ہم ڈائریکٹر صاحب کے سامنے کو تجویز رکھ رہے ہیں, اور ڈائریکٹر صاحب نے اپنی منظوری بھی دی ہے, اور اس پر انشاءاللہ کام ہم لوگ کریں, اس پر خاکہ تیار کریں گے. میں انہی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور غیر حاضری میں خاص طور پر وائس چانسلر صاحب کا, کہ جنہوں نے بہت مصروفیت کے باوجود